میں جنرل اسلامی بھائی اور تمام ناظرین سے کہہ دوں کہ بعض اوقات کوئی اسلامی بھائی دیکھ کر کسی سے پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، کسی کے بزنس میں چلے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ گھر بسا لیتے ہیں، اور جب کچھ 19-20 ہوتا ہے نا تو پھر آتے ہیں دعوت اسلامی والے۔ دعوت اسلامی کا مدنی مرکز، دعوت اسلامی کے طریقہ کار کی اگر میں بات کروں تو ہم اس طرح کے کسی کاموں میں بھی نہیں پڑتے، ہمارا یہ رول ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارے آپ کے اپنے انڈیویجول پرسنل ذاتی نوعیت کے فیصلے ہیں۔ میں ٹھوکریں کھا کے جس منزل پر پہنچا ہوں آپ کو مفت میں بغیر کسی اچھی نیت کے پیش کر رہا ہوں کہ فائدہ اٹھاؤ اس سے۔ نہ میں شادیاں کرواتا ہوں نہ ان چکروں میں پڑتا ہوں، مجھے اس کا بھی پتہ ہے کہ اگر گھر چل گیا تو کوئی مجھے آ کر دعوتیں نہیں کھلائے گا، نہ کوئی تحفے تحائف دے گا، اور اگر کچھ 19-20 ہوا آپ وہ پھر دروازے بجاتے رہیں گے کہ بھائی اب گھپی ہو رہی ہے، یہ روٹ کے بیٹھ گئی ہے، اس نے ہاتھ مار دیا ہماری بیٹی کو، اب ذرا ان کو بلاؤ اور سمجھاؤ۔ تو اب میرے اور کام بھی ہے، دکان کا نام کیا رکھ لوں، کارخانے کا نام کیا رکھ لوں، یہ بھی نہیں بتاتا میں۔ جس دن میں نے نام بتانے شروع کیے نا، ہر دوسرا آدمی میرے پاس نام لینے آئے گا، میرا بورڈ چڑھائے گا کہ فلاں 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 کی نظر کرم چشم کرم انہوں نے نام دیا ہے۔ پھر یہ آپ کو پتا کاروبار میں جو حساب کتاب ہوتا ہے، جھوٹ دغا دھوکہ، کاروبار میں کیا نہیں ہوتا۔ شاید ہی کوئی بیپاری آپ کو دکاندار ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ الیاس قادری نے ہم کو نام دیا۔ یہ سارے میرے ذمہ داران جو ہے، اراکین شورا، ہمارے جو معززین ہیں، مفتیان کرام ہیں، علماء دین ہیں، ان کو بھی یہ کام سوچ سمجھ کر نام دینے، رشتے کے مشورے دینے وغیرہ وغیرہ میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ کوئی دوسری شادی کا بھی مشورہ مانگے نا تو مت دینا۔ ایک بار کسی نے دوسری شادی کری، حق نکاح کیا تھا، میں نے مبارکباد دی تھی، میں ایسا کیش ہوا ہوں اور اسلامی بہنوں میں ایسا ہنگامہ ہوا ہے، یہ میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ یہ بہت کوئی برسوں پرانی بات ہے۔ کبھی کوئی مشورہ مانگے دوسری یا تیسری کا تو اس کو مشورہ نہیں دینا۔ وہ میں یہی اب تو بولتا ہوں کہ فریقین کے منظوری سے، پہلی بیوی ہے وہ اجازت دے، اس کے ماں باپ اجازت دیں، آپ کے ماں باپ اجازت دیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اب یہ سارے میرے ذمہ داران جو ہے اور دیگر سماجی ادارے والے بھی سن رہے ہیں تو سوچ سمجھ کر بولنا، خواہ آپ چکروں میں پڑ جاؤ گے۔ بس یہ بولو جو کرنا ہے فریقین کی منظوری سے کریں، ہم نہیں پڑھتے بیچ میں۔ خود بخود نکاح ہوئے، جھگڑے ہوئے نا، اس کے باوجود میرے ساتھ پاس کیسے میرے پاس آ کے لوگ لڑے کہ ہم تمہارے ساتھ دیکھتے تھے اس لیے بیٹی دے دی تھی، یہ تمہارا آدمی اس لیے بیٹی دیتی تھی، تمہارا مرید اس لیے بیٹی دیتی تھی، دعوت اسلامی کا مبلغ اس لیے بیٹی دیتی تھی۔ دنیا بس ہے یار، ذرا کچھ 19-20 ہوا تو یہ گلے پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنا دامن بچا کر، ہم بھلے ہماری دعوت اسلامی بھلی اس کو بھی آنچ نہ آئے، ہماری عزت کو بھی کیوں آنچ آئے۔ میں دعوت اسلامی کے تمام ہی ذمہ داران، مبلغین، ہمیں ان تجربات سے جو امیر سنت کو اپنی زندگی میں ہوئے ہیں فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھا کے وقت بچاؤ، یہاں تو ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا کے وقت بھی بچاؤ، اپنی عزت بھی بچاؤ۔ دعوت اسلامی کی عزت ہے، کریڈیبلٹی ہے، اس کی ماشاءاللہ ساخت ہے، لوگ دعوت اسلامی والوں کو، والیوں کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی۔ تو یہ سارے آپ کے اپنے انڈیویجول پرسنل ذاتی نوعیت کے فیصلے ہیں۔ بالکل آپس میں کاروبار ہوتا ہے، آپس میں رشتے قائم ہوتے ہیں، گھر آباد بھی ہوتے ہیں، کاروبار بھی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب خدا نہ خواستہ 19-20 ہوتا ہے تو پھر دعوت اسلامی کو اور دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو ہدف پہ لیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے بڑا کیٹیگوریکلی اسٹیٹمنٹ ہے امیر سنت کا کہ ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ اب ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگ ایسا مت کرنا۔ تو آپ بھی کبھی ایسا کچھ ہو جائے تو دعوت اسلامی کے ذمہ داروں اور مدنی مرکز کو یا بڑوں کو کسی چیز میں ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے معاملے کی نوعیت کو سمجھیے پلیز۔